السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیالات اور ان کا انجام۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، خواتین و حضرات، ہمیں اپنے خیالات پر بہت زیادہ نظر رکھنی چاہیے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے خیالات ہیں وہ ہمارے الفاظ بن جاتے ہیں، اور جو ہمارے الفاظ ہیں وہ ہمارا عمل بن جاتا ہے، اور جو ہمارے عمل ہیں وہ ہماری عادتیں بن جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جو عادتیں ہوتی ہیں وہ بندے کی جو ہوتی ہیں وہ اس کا کردار بن جاتا ہے، بندے کی عادتیں اس کا کردار بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اس کا کردار جو ہوتا ہے وہ اخروی زندگی بن جاتی ہے، یعنی کہ جو بندے کا کردار ہوتا ہے وہ آخرت کی زندگی بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خیالات کے اوپر قابو رکھیں، اور اس کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر وقت ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے خیالات کو کنٹرول میں رکھیں، ہم اپنے خیالات کو اس انداز میں رکھیں کہ ہم سوچتے سوچتے دور مت نکل جائیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے خیالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے چھوٹا سا ایک مسئلہ کسی بندے کے ساتھ بنا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات کسی بندے کے ساتھ بنی ہوتی ہے، اور ہم تنہائی میں بیٹھے اس کو سوچتے سوچتے اتنی دور نکل جاتے ہیں، اتنی دور تک ہمیں ہمارے خیالات لے کر جاتے ہیں کہ وہ ان خیالات کی وجہ سے ہم اس بندے کو اپنے خیالات میں ہی مار ڈالتے ہیں۔ آخر میں انجام یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مار دیا۔ میرے بھائیوں، ان خیالات سے بچنا چاہیے۔ یہ جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ خیالات جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ہی الفاظ بن جاتے ہیں، ہماری عادت بن جاتی ہے، ہمارا عمل بن جاتا ہے، ہمارا کردار بن جاتا ہے۔ جب یہ کردار بن جاتا ہے تو میرے بھائیوں یہ کہاں سے کہاں ہمیں لے جاتا ہے۔ دیکھیے، ہم نے خیالات کیے، ہم نے جو ذہن میں باتیں تھی ہم نے ان کو سوچا، اتنا طول دیا کہ وہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ جب الفاظ بنتے ہیں تو ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ وہی جو چیزیں ہم سوچتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم حقیقت کا رنگ دیکھ کر ان کو بیان کرتے ہیں کہ یار ایسے ہوا نہیں ہوتا، پھر ہمیں شرمندگی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن ہم جب اب وہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو وہ الفاظ نہایت ہی حقیر اور بیہودہ اور اتنے زیادہ غلط ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ حقیقت کا روپ دھار چکے ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ الفاظ تمہارے اندر جو سرایت کر چکے ہیں وہ دوسرے بندے تک منتقل ہو کر اس کانوں سے نکل کر اس کے دماغ اور دلوں پر جو ہے نا وہ سرایت کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر بڑے الفاظ، بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارا عمل بن جاتی ہیں۔ دیکھیں، ہم نے منہ سے ادا کیا، وہ بات طول پکڑی، وہ جو خیالات تھے وہ عمل کے قریب ہو گئے۔ جب وہ عمل کے قریب آئے تو عمل کے قریب جاتے جاتے وہ اس نے عملی طور پر نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ خیالات تھے، وہ الفاظ بنے، اور عملی طور پر وہ لوگوں کے سامنے آنے شروع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ جب ہم نے اس سوچ کی حد کو روکا نہیں تو وہ جو ہماری عادت بن گئی۔ جب ہماری عادت بنی، ہم عادت سے مجبور ہو کر، لوگ عادتوں سے مجبور ہو کر بہت کر دیتے ہیں، بہت برے کام کرتے ہیں، اور جب ہم عادت سے مجبور ہوئے تو ہم نے جگہ جگہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ عادتیں ہمارا کردار بن گئی، لوگوں نے ہمیں ان خیالات کی وجہ سے، لوگوں نے ہمیں ان باتوں کی وجہ سے، لوگوں نے ہمیں ان الفاظ کی وجہ سے، لوگوں نے ہمیں ان عمل کی وجہ سے، لوگوں نے ہمیں ان عادات کی وجہ سے جب دیکھنا شروع کر دیا تو وہ ہمارا کردار بن گیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو کردار ہوا کرتے ہیں یہ ہماری اس زندگی میں بھی بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب ہم برے کردار کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو میرے بھائیوں، جو اخروی زندگی ہے وہ تو ہے ہی ایسی، وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب وہ ہماری عادات سے لے کر، کردار سے لے کر لوگوں کے اندر سرایت کر جاتی ہے، وہ جب فرشتے لکھ لیتے ہیں تو قیامت والے دن ہمیں اسی کے انجام کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی رکھے دین اسلام کے اوپر، آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے، اور ہم نماز میں ہوں یا نماز کی غیر حالت میں جہاں کہیں بھی ہوں، ہم سوتے وقت یا جاگتے وقت اپنے خیالات پر
قابو رکھیں تاکہ اس کا انجام اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔